بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تمام معزز ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جناب محترم، آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے نام جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ مایوسی اور پریشانی ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں ان میں سب سے زیادہ وہ لوگ سفر کرتے ہیں، مطلب کہ جو بھی دکھ اور پریشانی آتی ہے اس میں ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ جی اس سے بڑھ کر اور کوئی غم مجھے نہیں مل سکتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ جو ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، روزمرہ کے کاموں کے دوران اپنی رعایا میں چکر لگایا کرتا تھا، یعنی کہ اس کی یہ ہیبٹ تھی، یہ عادت تھی کہ روز وہ چکر لگاتا اپنی رعایا کے اندر یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے لوگ کس حال کے اندر جی رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو میرے پاس کسی ڈر کی وجہ سے نہ آ رہا ہو اور مجھے اپنے حالات کے بارے میں نہ بتا رہا ہو۔ جب وہ ایک جگہ سے گزرا تو وہاں پر کچھ لوگوں کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک شخص تھا جو مسلسل آنکھیں بند کر کے مسکرا رہا تھا۔ دکھنے میں وہ شخص بہت غریب لگ رہا ہوا تھا، لیکن اس کے فیس پر ایک کنٹینیوس اسمائل تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے اس کو دیکھے اگنور کیا اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد جب دوبارہ بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا تو اس نے دوبارہ اس شخص کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا تھا، ایک ہاتھ میں ایک پھٹا ہوا بیگ پکڑا ہوا تھا اور بار بار وہ آنکھیں بند کرتا اور اسمائل کرتا، پھر آسمان کی طرف دیکھتا، آنکھیں کھولتا اور پھر اسمائل کرتا۔ تو یہ سب وہ کر رہا ہوا تھا۔ تو اس دفعہ بادشاہ نے اس پہ غور کیا۔ اب کی بار بادشاہ نے یہ کیا کہ اگلے دن دوبارہ ایک پلان طریقے سے اس بندے کے پاس آیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ انسان کرتا کیا ہے، یہ اس کا چل کیا رہا ہوا ہے۔ تو بادشاہ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دوبارہ وہ وہی حرکتیں کر رہا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، بار بار اسمائل کرتا ہے، اور اسمائل کرنے کے بعد پھر دوبارہ آنکھیں کھولتا ہے اور خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ تو بادشاہ سے اس بار رہا نہ گیا، وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اتر کے اس بندے کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ اے انسان، اے آدمی، تم جو کوئی بھی ہو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بہت خوش ہو اپنی لائف کے اندر، حالانکہ میرے پاس سلطنت ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس بیوی بچے سب کچھ ہے، لیکن میں اپنی لائف میں خوش نہیں ہوں۔ تو مجھے بتاؤ کہ تم کیا وجہ ہے کہ تم اتنے خوش ہو، تمہاری خوشی کا راز کیا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے بالکل بجا فرمایا، میں بہت خوش ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا یقیناً تمہارے پاس بہت زیادہ بیوی بچے اور دولت اور مال ہوگا۔ تو اس بندے نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس نہ تو میری بیوی ہے، نہ بچے ہیں، اور نہ ہی میں کوئی امیر انسان ہوں، میں ایک غریب انسان ہوں جناب۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یقیناً پھر تم انتہائی زیادہ اب کی بار بادشاہ نے پوچھا کہ یقیناً تمہارے پاس کوئی اپنا بہت بڑا عالیشان گھر یا محل ہوگا جس کی وجہ سے تم بہت خوش ہو۔ تو اس آدمی نے کہا بادشاہ سلامت، میرا یہ حالات ہے کہ میرے پاس سردیوں کی راتوں کے اندر پہننے کو گرم کپڑے نہیں ہوتے، یعنی میری راتیں ٹھٹھرتی ہوئی گزرتی ہیں، میں ساری رات کانپ رہا ہوتا ہوں اور میری ہڈیاں سردی کی وجہ سے درد کر رہی ہوتی ہیں، یہ حالات ہیں میرے، لیکن اس کے باوجود میں خوش ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو مجھے بتاؤ پھر کہ کیا ایسی وجہ ہے جو تم اتنے خوش ہو، تاکہ اس کے اوپر عمل کر کے میں بھی جو ہے خوش ہو سکوں۔ تو اس آدمی نے جواب دیا، اس آدمی نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے ایک راز کو پا لیا ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ جی جو کچھ بھی میں کرتا ہوں اپنی لائف کے اندر، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے، سب اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر میں پریشان ہوتا ہوں، میری لائف میں دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، چاہے میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس کھانے کو کچھ کھانا نہیں ہے، میرے گھر بار بیوی بچے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ سوچتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوا ہے نا، وہ سب اس کی مرضی کے لیے ہو رہا ہوا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوا ہے۔ تو یہ وہ راز ہے جس کو میں نے پا لیا ہے، جس کے اوپر ہے کہ میں خوش رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم کچھ مانگتے ہیں، کچھ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، تو ہمیں وہ ملتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر جانتا ہے ہم سے، وہ جانتا ہے کہ کیا چیز پا کر بھی ہم کچھ عرصے کے بعد نہ خوش ہو جائیں گے، ہم اس چیز سے مایوس ہو جائیں گے، تو بجائے ہمیں وہ عطا کرنے کے، ہمیں دینے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیتا ہی نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں ہماری دعا کا صلہ ہمیں قیامت کے دن دے گا۔ تو اس چیز کو میں نے پا لیا ہے، اس راز کو میں نے پہچان لیا ہے کہ جو کچھ بھی پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں زندگی میں آنی ہیں، لیکن جو کچھ بھی آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آتی ہیں، اور ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کا صلہ ضرور دے گا جی۔ تو جناب یہ سب چیزیں تھیں، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے اپنی لائف کے اندر۔ وہ ایک قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ آپ نے سنی ہوگی کہ کیا تم لوگ جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان سے کہ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ کبھی وہ آزمایا نہیں جائے گا؟ کس چیز سے جناب؟ بھوک پیاس سے، بیماری سے، دکھوں سے اور تکلیفوں سے، اور مال و جان کے نقصان سے۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ کتنا میرا پیروکار ہے، کتنا میری بات پہ عمل کرنے والا ہے، کتنا میری باتوں پہ چلنے والا ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اپنی لائف میں کرتا گیا ہے میرے ساتھ. تو جیسا ہم گمان رکھیں گے، جو ہم سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کرے گا، ویسا ہی ہماری لائف میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جی. تو امید ہے مجھے آپ کو میری یہ ویڈیو اور باتیں پسند آئی ہوں گی. تو دعا کریں میں اور آپ مل کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں. تو جناب اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.